فاطمہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول رحمت ہے تمام امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. تو اب جو صحابی ہے وہ پروردہ رسول ہے، پروردہ رسول رحمت ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی انہی کے گھر پر کہ جن کے بارے میں اتنی تاکید ابھی جیسا آپ نے بتایا، وہ صحابی یہ کام کریں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، صحابی رحمت للعالمین نہیں ہے. صحیح، رسول جو ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ گواہی دے رہا ٹائٹل ہے، رسول کا ہے کہ وہ رحمت للعالمین قرآن ہے. گواہی دے رہا ہے. نہیں جی رسول کے بارے میں کہ رسول کی رحمت کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ رسول کے بارے میں کوئی روایت نقل کرے اور کہے کہ رسول نے کسی کی بیٹی کو مارا ہے، تو ہم آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے. رسول رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے. رسول ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسول نے تو جانوروں کو اور حیوانات کو بھی ان کے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ لا تضرب الدوائب علی وجہہا، حتیٰ جانوروں کو بھی، حیوانات کو بھی ان کے چہرے پہ نہیں مارو، چاہے کہ پیغمبر کسی کی بیٹی کو اس کے منہ پہ ماریں. یہ اصلاً ناممکن ہے. دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہی روایت کسی ایسے شخص کے بارے میں نقل ہو رہی ہو کہ جس کی شخصیت میں تشدد، خشونت، وحشت پائی جاتی ہو، جس سے لوگ خوفزدہ ہوں، اور اس حد تک پرتشدد اس کی شخصیت ہو کہ حاملہ خواتین اس کو دیکھ کے اس کے خوف کی وجہ سے ان کے حامل گر جاتے ہوں، یا وہ اپنی بہن اور بہنوئی پہ اس نے اس قدر ظلم کیا، اپنی بہن کو اتنی زور سے تماچا مارا ہو کہ اس کا چہرہ زخمی ہو جائے، یا ثقیفہ میں اس نے سعد ابن عبادہ کو جو ہے کچلنے کا اور جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہو، یا اس نے حباب ابن منذر کی ناک کو توڑ دیا ہو، تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے کہ ہاں یہ روایت جو ہے صحیح ہے، کیونکہ اس کی شخصیت کا حصہ تھی. اور دوسری طرف یہ کہ صحابی ایسا نہیں کہ تمام کے تمام صحابی عادل ہیں، نہیں، صحابیوں میں آپ کو فاسق بھی ملیں گے، فاجر بھی ملیں گے، قاتل بھی ملیں گے. سورہ منافقون اس بات کی دلیل ہے. آپ دیکھیں نا کہ مالک ابن نویرہ کا واقعہ ہمارے پاس ہے. خالد ابن ولید نے ان کی ہمسر کے ساتھ ان کے ناموس کے ساتھ جو کچھ کیا، پہلے تو مالک ابن نویرہ کو قتل کیا، اور اس کے بعد نہ صرف ان کو قتل کیا، پورے قبیلے کو قتل کیا، اور ان کی ناموس کے ساتھ تجاوز کیا. بالکل. یہ کون تھے؟ یہ صحابی تھے نا. اور جبکہ خود صحابی کہہ رہے تھے ان کا قصاص لیا جائے، باقاعدہ قصاص لیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس سلسلے میں غالباً فجر میڈیا کی میں نے ایک سیریز بھی دیکھی تھی، عدالت صحابہ. جی ہاں، تو وہ یقیناً دیکھنی چاہیے. میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ وہ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، تاکہ یہ جو ایک لوگوں نے ذہنوں میں ڈال رکھا ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں یا جس طرح صحابہ رحمت کا مظہر ہیں، تو یہ باتیں انہیں پتہ چلے گی کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو کون سے صحابہ کو آخر پھر آپ کچھ بیان کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے، کس صحابہ کا احترام کیا جائے؟ یعنی کون سے صحابہ ہیں پھر؟ ان صحابہ کا احترام کیا جائے جنہوں نے زہرا کا احترام کیا ہے. احسنت. بالکل. یہ سوال اپنے آپ میں بیجا ہے نا کہ چونکہ صحابہ تھے تو نہیں آ سکتے. یہ اپنے آپ میں بیجا ہے سوال کہ صحابہ تھے تو تجاوز نہیں کر سکتے، صحابہ تھے تو آگ نہیں لگا سکتے. ان صحابہ کے کارنامے دیکھیں انہوں نے کیا کیا کیا، تو پتہ چل جائے گا یہ کیا کیا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ اور بہت کچھ کرنا چاہتے تھے جو شاید نہیں کر پائے. اور یہ واقعات جو ہوئے، رونما ہوئے ہیں، اس سے تو یہ ثابت ہو ہی گیا کہ انہوں نے کیا کیا کیا.